السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ صلوات محمد وعلی مذہب اہل بیت نسبت کا نام ہے۔ یہ کپڑا بازار سے آیا ہے، اس کے ساتھ کا کپڑا نہیں معلوم کہاں گیا، اسے نسبت ہو گئی علم سے۔ اب اسے چومنا عظیم ترین عبادت۔ اللہ اور شیطان میں یہی تو لڑائی ہوئی تھی، اور ہے یہ نہیں یاد پڑ رہا۔ یہ جو پہلا جھگڑا ہوا تھا ملائے اعلیٰ میں، اس جھگڑے کی اصلی تو یہی ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، اس میں اپنی روح کو ڈالا، حکم دیا کہ جھک جاؤ، ایک اکڑ گیا، اس نے میں نہیں جھکوں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا جھک، خلقتہ بیدیا، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب ذرا نوجوان اس فکر پہ توجہ کریں۔ اللہ فرما رہا تھا اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ شیطان کہہ رہا تھا نہیں جھکوں گا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو خدا منوا رہا تھا نسبت کو، شیطان ٹھکرا رہا تھا میٹیریل کو۔ جو علم کو غازی کا سمجھ کے جھک جائے وہ رحمان کا پیروکار ہے، جو لکڑی کا کہہ کے چھوڑ دے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد، ہائے غریب۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے۔ اور باقی وہ میں گناہگار کا شاید پہلی تقریر کا فکرہ بہت زیادہ اڑ گیا ہے، ابھی تک اس پڑھا کیا۔ سامعین گرامی، میں نے خالی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ اگر پوری رات ماتم کریں گے اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوگا، امام حسین خوش ہوں گے، سب سے بڑھ کر امام حسین کی ماں خوش ہوگی۔ یہ شب بیداری کوئی چھوٹی عبادت نہیں۔ 100 مجلسیں تقریریں ایک طرف، ایک دفعہ یا حسین ایک طرف۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی کی علامتیں 3 ہیں۔ آواز، مردہ قومیں چپ کر کے تقریریں سنتی ہیں، اس لیے ہم واہ واہ کر کے سنتے ہیں کہ ہم مردہ نہیں۔ اور دشمن علی کو اس واہ واہ سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، پہلی علامت زندگی کی آواز، دوسری حرکت، نہر میں کوئی آ رہا ہو، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں تو زندہ ہے، نہیں چل رہے تو مر گیا ہوگا۔ آواز زندگی کی علامت ہے، حرکت زندگی کی علامت ہے، حرارت زندگی کی علامت ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے آواز، حرکت، حرارت زندگی کی علامتیں 3 ہیں۔ منہ سے بھی نہ بولو، خالی ایسے کرو، آواز بھی ہے، حرکت بھی ہے، حرارت بھی۔ عناصر ارباب حسین کا راج ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے کائنات بنی۔ 4 چیزوں۔ ادھر سامنے آ جائیے، مجھے معذرت۔ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، ان 4 چیزوں سے کائنات بنی۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے بے ساختہ کہ میں آپ کے سامنے شہید محسن نقوی کا شعر پڑھ دوں۔ خدا شہید کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔
حیدری سلامت و آباد نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے، تو جسے بطول نے دعا دی ہو وہ قوم مٹ نہیں سکتی۔ تو میرا مکمل فقرہ آپ اس کیسٹ میں پھر سنیے، میں پھر پڑھتا ہوں، آپ پوری رات ماتم کریں، اللہ خوش، رسول خوش، بطول خوش، علی خوش، حسنین خوش، صبح کی نماز چھوڑ دیں، یزید خوش۔ آپ راضی ہو یا ناراض؟ میں نے وہ بات کی ہے جو ان کی بات ہے۔ ساری رات آپ روتے رہے، صبح نماز چھوڑیں گے تو حسین رو پڑیں گے، میرا ہو کر یزید کے کھاتے میں کیوں چلا گیا؟ اور باقی جہاں تک عبادت عزاداری ہے، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک عالم دین محمد مجلس اعظم میں تشریف فرمائے، کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، شراب پینے والا تھا، شرابی تھا، شراب پیتا تھا، رات کو شراب پی دھت ہو گیا، گھر سے نکل پڑا، گلیوں میں آوارہ پھر رہا ہے، سامنے ایک ذاکر آ گیا، مجلس سے پڑھتا پڑھتا بیچارہ رات کو تھکا ہارا، وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا، شرابی نے روک لیا، ادھر آ، کون ہے تو؟ اسے کہا میں ذاکر ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے کہا مجلس سے پڑھ کے۔ شرابی کہنے لگا مجھے بھی سنا مجلس۔ اب ذاکر وہ نکلنے کے چکر میں تھا، وہ فل موڈ میں تھا، میں نے سننی ہے مجلس، سوئی اڑ گئی اس کی، مجلس سنا۔ اور اس نے کہا بھیا مجلس کے لیے مجمع کی ضرورت ہوتی ہے، مجمع وغیرہ تو ہے نہیں، مجلس کی مجمع کی ضرورت ہوتی ہے، مجمع ہو تو اس میں مجلس پڑھی جاتی ہے۔ شرابی کہنے لگا واہ واہ ذاکر صحیح، خود ہی تو کہتے ہو ملائکہ سننے آتے ہیں، تمہارا اپنا ہی تو، تم کہتے نہیں ہو ملائکہ سننے آتے ہیں، تم پڑھو فرشتے آئیں گے۔ ذاکر نے کہا لو بھائی میں پھنس گیا۔ اس نے پھر ایک چکر اور چلایا، اور کہا دیکھو بھائی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی، ممبر تو ہے نہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں سے لائے گا؟ قرآن کی قسم علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ شرابی یوں جھک کے بیٹھ گیا، اس کا میں ممبر ہوں، مجھ پہ چڑھ کے پڑھ۔ ذاکر حسین نے مجلس پڑھی، شرابی نے گریہ کیا، ذاکر اپنے گھر چلا گیا، شرابی کو نیند آ گئی، عالم خواب میں میدان قیامت دیکھا، شراب کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا گیا، جہنم میں پھینکنے جا رہے تھے، حسین ابن علی سامنے آ گئے کہ میرے ممبر کو چھوڑو۔ حسین ابن علی تشریف لائے، میرے ممبر کو چھوڑو۔ فوراً فرشتے ڈر گئے، زنجیریں کھل گئی، لیکن شرابی کی آنکھ کھلی تو توبہ کر گیا کہ وہ اتنا کریم ہے تو میں ذلیل کیوں بنوں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ واحد آسرا ہے کائنات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی کے ببر شیر ہیں، کوئی ایک پیر تو دکھا جس کا نعرہ اتنے جوش سے کوئی مارتا ہو۔ خدا کی قسم سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگ جاتی ہے، اس بادشاہ کا نام حسین ابن علی۔
इबादत गुजारों को बख्शवाने के दावे बड़ों ने किए हैं, लेकिन जो शराबी से शराब छुड़ा देता है, जो बेनमाजी को नमाजी बना देता है, जो बेरोजादार को रोजादार बना देता है, वो कायनात में मेरा मुर्शिद हुसैन है। जिस दिन कायनात में आया था शाबान की 3 तारीख थी, जिस दिन कायनात से गया था मुहर्रम की 10 तारीख थी। सुनो, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिस दिन मेरा मौला हुसैन दुनिया में आया शाबान की 3 तारीख थी, जिस दिन दुनिया से गया मुहर्रम की 10 तारीख थी। वो इतना करीम है हुसैन, जिस दिन दुनिया में आया उस दिन भी एक मुजरिम को माफी अता फरमाई, जिस दिन दुनिया से गया। नहीं समझे, जुमला नहीं समझे। जिस दिन गया उस दिन भी मुजरिम को माफी अता फरमाई। पहले दिन फितर उसको 12 अता किए, आखिरी दिन हुर को अलैहिस्सलाम बना गए। अभी बात वाज़ेह नहीं सुनो। एक फर्श का मुजरिम था, एक अर्श का मुजरिम था, साथ वाले थाने को लगता थाना नहीं छेड़ता। थाने की हद होती है, तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। सरहद न होती तो इंडिया वाले आकर अजमल कसाब के खानदान को पकड़ जाते। उधर उनका कानून, इधर इनका कानून, उधर वो कानून चलेगा, इधर वो कानून चलेगा। उधर इंडिया का झंडा, इधर पाकिस्तान का झंडा। इधर चलेंगे तो आपको हर घर पे पाकिस्तान का झंडा तो नजर आएगा, लेकिन एक ही घर पे इंडिया का झंडा नहीं लहराया जा सकता। ये बगावत हो जाएगी, पकड़े जाओगे, कैद हो जाओगे, ताल्लुकात पूछे जाएंगे, निस्बत पूछी जाएगी, और इंडिया का कोई भी बाशिंदा अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता। मुझे 2 शरियों की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इंडिया जा रहा था, पाकिस्तान का झंडा लाहौर तक था, आगे पहुंचे तो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, इंडिया का झंडा दिल्ली तक था, वापस आए तो लाहौर में नहीं था। लेकिन कुरान की कसम, अब्बास का आलम लाहौर में भी था, दिल्ली में भी था। हैदरी ऐसा का दुश्मन है गर जमाना, तो हम हुसैनी है याद रखना। सदा रहेगी सदाए मातम, बहेगा सैलाब आंसुओं का, मिटा न पाएगी हमको दुनिया है साथ अपने